FM 93 پر یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے. سماعت فرمائیے پرائم ٹائم. میزبان ہیں سائرہ بانو. اسٹوڈیو انجینئر عبدالرشید. نگراں پروڈیوسر محبوب سرور. پرائم ٹائم. السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سائرہ بانو. اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک زبردست سی پرسنالٹی موجود ہے. سامعین، منگل کا دن ہوتا ہے، 12 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں اور کسی نہ کسی اچھی پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں کرتی ہوں. تو پورے ہفتے میں جو ہے وہ جو منگل کا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو میرے آنے کا انتظار ہوتا ہے یا نہیں، میں آپ کو بہت بور کرتی ہوں یا نہیں، لیکن ہاں مجھے کچھ فیڈ بیکس مل رہے ہیں. یہ پہلو بدل رہے ہیں میرے سامنے میرے مہمان. میں جلدی سے ان کا تعارف کرا دوں کیونکہ ان کا تعارف کافی بڑا سا ہے اور بہت ہی لیجنڈ پرسنالٹی ہے. ریڈیو پاکستان سے بھی ان کا وابستگی رہی ہے، PTV سے وابستگی رہی ہے اور دیگر چینل سے بھی. 5 in 1 اپنے نام کے ساتھ لگاتے بھی ہیں. اور وہ کیا لگاتے ہیں، ہم خود انہیں کہتے ہیں کہ 5 in 1 پرسنالٹی ہیں. یہ بہت سارے کام بیک وقت کرتے ہیں، ایک ساتھ کرتے ہیں. ڈبل اے کیٹیگری کے یہ ہوسٹ رہے ہیں ریڈیو پاکستان میں. ایک کیٹیگری کے TV رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، ریسرچر ٹرن ہوسٹ ہیں. ابھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے پائنیئر جو اونلی کوئز شو تھا، مشل کوئز ہے نا، میں خالص صحیح نام لے رہی ہوں میں، تو وہ بھی انہی کے توسط سے ہمیں انٹروڈیوس ہوا. اردو کی پوئم کر لیں یا آپ ہائیکو پوئٹری. میں نے ویسے سب سے پہلے جو میرا تعارف ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ہائیکو پوئم کے سلسلے میں ہوا تھا. یہ بھی ایک بڑی اچھی خوشگوار یادیں، وہ بھی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور دیگر FM چینلز کو بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں، بہترین جرنلسٹ. اور ویب چینل پر بھی ان کے پروگرامز آپ کو ملیں گے. جی ہاں سامعین، آج ہم ملتے ہیں سہیل احمد صدیقی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سہیل آپ؟ آپ کی دعا ہے. آج تو ریڈیو پہ یادیں تازہ ہو گئی. ریڈیو پہ تو بس یادیں اتنی ہیں کہ یعنی 1 گھنٹے کا وقت بھی کم ہے. اچھا. کیونکہ میں جب بہت سارے لوگوں سے پوچھو نا کہ آپ نے یہ کام شروع کیا تو وہ کہتے ہیں بچپن سے شوق تھا. تو مجھے بچپن سے شوق تو نہیں تھا، مگر میں بچپن سے ریڈیو میں آ گیا تھا. اچھا، وہ کیسے؟ بچوں کی دنیا میں؟ بچوں کی دنیا. اچھا. منی باجی کے ساتھ. اور یہ میرا اعزاز رہا کہ 1978 میں جب میں 8ویں جماعت میں آیا ہی تھا اس وقت. سوچ سمجھ کے سن بتائیے گا، پھر ہم عمر آپ کی گیس کر لیں گے، پھر نہ رہیے گا. مسئلہ نہیں. تو 1978 میں ایک آل کراچی انٹر اسکولز کوئز ہوا نیشنل میوزیم میں. اور اس زمانے میں جو اس کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے وہ ہمدرد کے ڈائریکٹر بعد میں بنے، تصویر حسین حمیدی صاحب. وہ مہمان خصوصی تھے. اچھا. تو اس میں یہ تھا کہ مختلف اسکولز کو بلا کے بٹھا دیا جاتا تھا ایک ساتھ، 2 3 5 اسکولز کو بٹھا دیا اور پھر وہ ایک اوپن کوئز ہوتا تھا. اس میں میں نے نہ صرف یہ کہ اول انعام حاصل کیا بلکہ اس وقت کے کراچی کے تمام اسکولز میں نے اول پوزیشن اس طرح حاصل کی کہ مجھ سے 7 سوالات کیے گئے، سب کے سب میں نے درست جواب دیے. تو مجھے ہمدرد کی طرف سے انعام ملا، شیلڈ ملی. اور یہ میرا آغاز تھا کوئز میں. اس کے بعد یہ کہ میں نے کوئز کے علاوہ ڈبیٹ، نعت، بیت بازی، قومی نغمہ خوانی، مضمون نویسی، قرأت، تمام میں نے مقابلوں میں حصہ لیا اسکول کے زمانے سے. کوئز کے حوالے سے پھر جو چل تو پھر میں نے نیلام گھر میں کار جیتی 1987 میں. ابھی ہے وہ کار تو نہیں ہے، وہ تو زمانے میں جو طریقہ تھا کہ ایک مشن ہوتا تھا کار جیتنا ہے اور اس کا ظاہر کوئی استعمال ہوتا تھا. تو یہ ایک نئی نسل کے لیے بات کی بات ہے. بہت سارے لوگ نام سے تو واقف ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتہ کہ نیلام گھر کی جو کار تھی اس وقت، 1987 کی بات کر رہا ہوں، 1987، یہ اس زمانے میں پورے ایشیا میں کوئز کا سب سے بڑا انعام تھا. جی بالکل. تو اس لیے بھی کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں پورے ایشیا میں کوئی ایسا بڑا پروگرام نہیں ہوتا تھا جو بعد میں جیسے ہو وانٹس ٹو بی ملینئر کی نقل میں پروگرام شروع ہوئے انڈیا میں، پاکستان میں. تو اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو نیلام گھر کی کار اس زمانے میں سب سے بڑا انعام تھا ایشیا میں. تو وہ میں نے نیلام گھر میں کار جیتی. اس سے پچھلے سال میں نے 1986 میں ڈپارٹمنٹل اسٹور جیتا تھا. یہ سارا معاملہ تھا. ریڈیو کی اصل بات کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کے برعکس ٹیلی ویژن سے کام کرنے کے بعد اور وہاں اپنی صلاحیت منوانے کے بعد ریڈیو کا رخ کیا ہے. براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ریڈیو پہ پہلے آتے ہیں اور پھر ٹیلی ویژن پہ. تو بچوں کی دنیا میں تو یہ تھا کہ جو جس اسکول نے پورے کراچی میں اول پوزیشن حاصل کی اس کا کیپٹن میں تھا.
اچھا ماشاء اور اس کے علاوہ میں نے بچوں کی دنیا میں ایک ڈبیٹ بھی جیتی تھی. تو میں اس زمانے میں میٹرک میں تھا, اور جبکہ یہ بات ہے تو میرا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا. تو وہ اس کے بعد حالانکہ پروڈیوسر سید اناس کاظمی بہت مہربان تھی, مگر میں نے اسے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسکول سے نکل چکا ہوں تو میں سلسلہ جاری رکھوں بچوں کے پروگرام میں. صحیح. اور پھر میں نے ریڈیو پہ ذہانت شرط ہے اور جہان معلومات جیسے کوئز پروگرام میں بھی بزم طلبہ میں بھی انٹری رہی ہوگی. بزم طلبہ میں نہیں رہی. وہ ایک عجیب و غریب کہانی ہوئی کہ میرے ساتھ کے میرے سینئرز بہت سارے اس زمانے میں وہاں پہ تھے, جن میں سے ایک نام نعیم قریشی کا ہے. اچھا. اور خاص طور پہ نعیم قریشی اور کچھ لوگ مجھے پکڑ کے باقاعدہ کہا کرتے تھے, یار بزم طلبہ میں کیوں نہیں آتے. تو میں وہ جو میں جواب اس زمانے میں دیتا تھا وہ شاید ہونی اور بہت سے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگے. اچھا. تو میں ظاہر ایک لوور مڈل کلاس کا لڑکا تھا, تو شروع سے ہی احساس ذمہ داری تھا کمانا ہے. تو میں یہ کہتا تھا کہ یار 20 روپے کے لیے کیا پروگرام کرنا. تو اس زمانے میرے سامنے 20 روپے سے 40 روپے اس کی پارٹیسپیشن فیس ہوئی تھی. اچھا. تو آج وہ کوئی سن کے شاید کہہ سکتا ہے کہ جی آپ شروع سے پیسوں کے لیے کام کرتے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں وہ ایک مخصوص ماحول یا وقت پہ آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. بہرحال تو میں ریڈیو سے پھر بس یہ سمجھ لیجیے کہ کوئز پروگرامس جیتنے کے بعد میرا ایک بڑا وقفہ آ گیا, گیپ ہو گیا. میں ٹیلی ویژن میں 1 جنوری 1993 سے پہلے دن سے ایک کیٹیگری رائٹر ان ہوا, اور پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اہلیت کی بنیاد پر, میرٹ کی بنیاد پر ایک کیٹیگری ان ہوئے ہو. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو رائٹر بنا دیا جاتا ہے, انہیں کیٹیگری پکڑا دی جاتی ہے. صحیح. کیا انہوں نے زندگی میں ڈائری نہ لکھی ہو. صحیح. تھوڑی سی میں یہاں وضاحت کر دوں سامعین, میں یہاں اس پروگرام میں موجود ہوں, مگر آپ کو پتہ ہے جب سہیل بولنے پہ آتے ہیں تو کسی کو بولنے نہیں دیتے. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اٹھ کے چلی گئی, میں یہیں موجود ہوں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوں. جی کنٹینیو کیجیے. تو یہ دیکھیے بات یہ یہاں اصل میں صرف بولنے کا تجربہ نہیں ہے. یہاں پہ جو معاملہ آتا ہے نا وہ آتا ہے آپ کے دیگر شعبوں کا تجربہ, جس میں کہ براڈ کاسٹنگ شامل ہے. زبردست. اب ظاہر ہے کہ آپ نے مسلسل صرف براڈ کاسٹنگ نہیں کی, تو اس وجہ سے وہ ایک عادت جو وہ بولنے کی ہوتی ہے. اب مثلا یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں کہتا تھا, اور یہ بعض لوگ اسے فوراً سمجھتے بھی ہیں کہ جی ٹیچر ڈبیٹر یہ دو ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بس یہ ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہیں نا بولنا, پھر ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. سچ بتائیے بیگم کا کیا حال ہوتا ہے؟ بیگم کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم بیگی بلی ہوتے ہیں. سچ بتا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے بات یہ کہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے گھر میں صحیح معنوں میں جو ہے وہ حکمراں بیگم ہی ہوتی ہے. باہر تو لوگ کچھ بھی کہتے ہو. اب اگر بیگم نے کہا ہوم منسٹر کیا, وہ مطلب وہ کہہ لیجیے ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے اس کا. پرائم منسٹر پرائم منسٹر کہہ لیں یا بادشاہ کہہ لیں, وہ یہ سی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے. میں نے اپنا نہیں, میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو باہر کہیں کسی کو کوئی بھی امپریشن دیتے ہوں اور گھر میں مطلب ایک ہمارے بہت سینئر ہیں, آپ بھی انہیں جانتی ہیں, میں آنر ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے دنیا کی مخالفت مول لے کے لو میرج کی. اچھا خود وجیح و شکیل آدمی تھے, مشہور آدمی تھے. خاتون جو اللہ معاف کرے بالکل برعکس ہیں. تو لوگ کہتے تھے انہوں نے کیا دیکھا. چلیے خیر وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, مگر یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ خاتون 4 دوستوں کے سامنے کس طرح سے معمولی سی بات پہ کس طرح سے بے عزتی کر دیتے تھے. اچھا. تو میں نام نہیں لینا چاہتا, اس بندے کا ظرف ہے. میں نے کہا ہم آپ دیکھیے میڈیا کا یہ دور ہے جو ہم کہانیاں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ڈرامے دیکھ لیں آپ, وہ انڈیا کی نقل میں وہ ایک ہی ٹائپ فیملی ڈرامہ عموماً لوگ لکھ رہے ہیں. وہی مثالی جو ہیں کردار ہیں, بھائی فلاں ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا, اور مثبت پہلو عموماً نہیں دکھایا جاتا اگر منفی دکھا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں اور کیوں دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جی صرف اور صرف مرد ظالم ہوتا ہے. میں نے مرد مظلوم بھی دیکھا ہے. مظلوم دیکھا کیا ہے, گھر میں روز آئینے میں دیکھتے ہیں بھائی, وہ ہے نا. اب ہم کھل کے کہہ دیتے ہیں. تو یہ کہ یہ جو ہے نا یہ یک رخا جو معاملہ ہے نا, ون سائیڈڈ, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو کچھ میڈیا پہ, خاص طور پہ اب میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ ہم دکھا رہے ہیں اپنے موجودہ بچوں کو, نوجوانوں کو, اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کہ پھر یہ لوگ جب ماں باپ بنتے ہیں تو یہ باتیں ان کے سامنے سیٹ پیٹرنز ہوتی ہیں, یہ مثالیں قائم ہوتی ہیں. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک مطلب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ نند ہے وہ ایسی ہوگی, وہ ساس ہے وہ ویسی ہوگی, وہ دیور ہے وہ ایسا ہوگا, ہاں وہ جیٹ ہے وہ ایسا ہوگا, اور شوہر وہ ایسا ہوگا, وہ بھی بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں. تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
5 انگلیاں برابر نہیں بنائی. نہیں, اور یہ بھی ہے نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ماشاء اللہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک بہت خوبصورتی ہے خاندان کی, اور اس کو پورٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں اس ایج میں آ کے اور اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں وہ ان خوبصورت ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور بالکل دور ہو گئے ہیں. ہمارے پاس آپ دیکھیں وہی پہلے ہم ہنستے تھے انڈین ڈرامے دیکھ کے کہ رات کو بھی میک اپ کر کے سو رہی ہیں, اب ہمارے یہاں بھی یہی نظر آ رہا ہے. اچھا, پھر اس طرح آپ جائیں تو جو تفصیل ہے بہت, کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین ڈرامے میں دکھاتے تھے کہ جی بہت بڑی حویلی ہے, ہاں جی, چھوٹے موٹے گھر کا تو کام ہی نہیں ہے وہاں, تو بہت بڑی حویلی ہے اور وہ اتنے 100 کروڑ اتنے 100 کروڑ تو ہم نے زندگی میں سنی جب تھے کہ بھائی بجائے ارب خرب کہنے کے اتنے 100 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. خیر, اس میں دکھا رہے ہیں کہ جی ایک آدمی ہے, کوئی ایک عام آدمی ہے یا پولیس ہے یا کوئی بھی ہے, وہ جو اس کا گھر کا جو بڑا دروازہ ہے, مین انٹرنس ہے, وہاں سے داخل ہوتا ہے اور ڈائریکٹ بیڈ روم تک آتا ہے. ہاں جی, اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ میک اپ والی بات تو چلیے پھر برداشت کر لیں آپ, ہو سکتا ہے آج بھی بہت سی خواتین ہماری یہاں شاید جلدی میں بغیر میک اپ ہو جاتی ہوں. میرا نہیں خیال, ہاں وہی اور باتیں کہ ڈرنا چاہیے لوگ. تو مطلب ہمارے ڈرامے میں آج وہ دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ہاں جی بالکل, کہ میاں بیوی یا بہن بھائی یا نند بھاوج بات کر رہے ہیں, وہ گھر کے دروازے سے, بھائی وہ گھر کتنا بھی چھوٹا ہوگا, کسی نے کھولا ہوگا دروازہ, کوئی تہذیب ہے, کوئی طریقہ نہیں, وہ ڈائریکٹ بیڈ روم, ڈائریکٹ کمرے میں, یہ ہماری ویلیوز نہیں. اور پھر وہ انڈیا میں دکھا رہے ہیں وہ فلاں بات کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ جو فلاں ولن یا ویمپ ہے وہ کان لگا کے سن رہا ہے, وہ آپ نے کاپی کر لیا وہاں سے. ایک آخری بات ہے, یہ بات لمبی ہوتی ہے, ایک بات کی بات, چونکہ میں ظاہر ٹیلی ویژن رائٹر بھی ہوں, میں نے بےتحاشا کام جو کیا اس میں ڈرامے بھی لکھے. بات کی بات ہے کہ ایک رشتے کے حوالے سے ایک صاحب جو ٹیلی ویژن پروڈیوسر مشہور ہیں, اور ظاہر ہے میرے بہت بات کی پیداوار ہیں, وہ اس زمانے میں پرائیویٹ چینلز ہی نہیں تھے جب میں نے جوائن کیا تھا, تو ان کے گھر سے, یہ میری بہن کے سلسلے میں بتا رہا ہوں رشتے کا, کہ ان کے گھر سے جو ہے وہ, جس کو پنجابی کے حساب سے کہہ لیں, اچھا خاصا ٹبر آیا. لڑکی دیکھنی ہے تو جناب وہ اس کی بھاوج, اس کی بہن, اس کی فلاں, وہ 3-4 خواتین اور ان کا چھوٹا بھائی, لنچ کیا آپ کے چھوٹا بھائی جو کہ حافظ قرآن تھا. اچھا, وہ خود نہیں آئے موصوف, کیونکہ وہ بڑی چیز تھے. اچھا, اصل پوائنٹ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میری ان سے جو جھڑپ ہو گئی وہ ہوئی تکرار میری ان سے رسموں پہ. انہوں نے کہا دیکھیں زندگی میں پہلی دفعہ ایک ہی دفعہ بندہ شادی کرتا ہے, یہ ہوتا وہ ہوتا وغیرہ وغیرہ. میں نے ان کو چھاڑ دیا, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر دیں, اور کوئی کام یا تو ہوتا یا نہیں ہوتا, بات ختم ہو گئی. اور ہوا یہ بخدا کہ کچھ دن بعد اس شخص کا ڈرامہ چلا, اور اب بھی چلتے ہیں, اور اب بھی اس کے ڈراموں میں یہ چیز ہوتی ہے, وہ دکھا رہا ہے کہ فلاں کی موت ہو گئی, اور بالکل انڈین ڈراموں کی طرح سے جیسے ارتھی لا کے رکھی جاتی ہے, تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور جس نے سفید نہیں پہنا اس نے کالا پہنا ہوا ہے. تو بھائی لوگوں کا یہ حال ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں نہ تو سوگ کا کالا رنگ ہے نہ سفید رنگ ہے. وہ انڈیا کا ڈرامہ دیکھ کے اس شخص نے, جس کی عمر اس وقت 40 کچھ ہے, یہ سمجھا, کنسیو کیا کہ جی جب کوئی مر جاتا ہے نا تو سفید کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں, وہ ڈرامے میں دکھا رہا ہے. ویسے گھرانے کے لوگ تو حجت کریں گے پھر رسموں کے لیے, نہیں سوگ میں بندہ ہو جا کے پہلے کپڑے ضرور بدلے گا. اچھا, یہ کلچر ویسے سہیل تھوڑا بتاؤ, یہ ڈراموں کا یہ کلچر بڑا پروموٹ ہو رہا ہے, اور اب کہیں موت میں جاؤ نا تو ہمیں نظر آتا ہے لوگ بڑے کلف والے وائٹ کپڑے پہن کے آتے ہیں, اگر کہیں بزی بھی ہوتے ہیں تو وہ جا کے چینج کرتے ہیں. تو یہی جو ہوتا ہے, میٹھا کہاں ہے, بوٹی نہیں. اچھا ہاں, یہ بات دیکھیں تو وہی بات ہے نا کہ بات وہیں پہ آ گئی کہ ہم اپنی ویلیوز کھوتے جا رہے ہیں. بالکل, اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے, اور اس میں آپ جیسے رائٹرز جو ہیں وہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ ان نیچرل انوائرمنٹ میں اور اسلامک انوائرمنٹ میں جو ہماری نیچرل انوائرمنٹس ہیں ان میں آپ جو ہے پروموٹ کریں, اور ان ڈراموں کی ریوائول کریں, ان چیزوں کی ریوائول کریں, کیونکہ دیکھیں بچے نوجوان یہ کچا ذہن ہوتے ہیں, یہ جو دیکھتے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہی آپ رائٹرز کا کام ہے کہ آپ کو پلے کرنا ہے اپنا رول. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے اپنا پی ٹی وی کا تھوڑا شیئر کیا ہم سے, اور ریڈیو کا ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا. ایک آپ کی ماشاءاللہ ویب چینل پہ کوئی لائیو روسٹرم کے نام سے بھی آپ پروگرام کرتے تھے. اصل میں liveroastrum.com کے نام سے ویب سائٹ تو ابھی بھی موجود ہے, مگر وہ سیٹ اپ ختم ہو گیا سارا, وہ ایک تفصیل ہے. لائیو روسٹم میں یہ تھا, میں چیف ایڈیٹر تھا, تو وہاں یہ تھا کہ ہم نے مختلف تجربات کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم نیوز اپلوڈ کرتے تھے پوری دنیا سے, سٹیزن جرنلزم کی بنیاد پہ یہ نیوز ایجنسی قائم ہوئی, جو پاکستان کی ابھی تک واحد نیوز ایجنسی, آن لائن نیوز ایجنسی یا ڈیجیٹل نیوز ایجنسی. اب اس میں یہ تھا کہ میں نے پوری کوشش کی کہ جو پاکستانی, انڈین اور دنیا بھر میں جو بھی میرے دوست قلم کار رائٹرز جاننے والے ہیں ان سے لکھواؤں, مگر اکثر و بیشتر میں نے ہی محنت کی. 250 سے زیادہ میرے آرٹیکل, انٹرویوز وغیرہ وغیرہ کافی چیزیں تھیں, زیادہ تر انگلش میں. اردو کا حصہ بھی میری خواہش پہ بنا تھا تھوڑا سا.
ویب چینل کا یہ ہوا کہ اس میں ہم نے اپنے طور پہ تجربہ کر کے کچھ پروگرامز کچھ انٹرویوز ریکارڈ کیے اور وہ لگائے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ ساری تفصیل یہاں پہ پیش کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہاں کیا معاملات ہوئے. آسان الفاظ میں تو جو ان کا سرکاری بیان ہے وہی میں دوہرا دیتا ہوں کہ جی وہ اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا, فائنینشیل کرائسس ہو گیا. وہ سارا سیٹ اپ ختم ہو گیا. اب liverostam.com تو موجود ہے مگر وہ سارا مواد موجود نہیں ہے. اچھا, وہ سب چیزیں ختم ہو گئی جس میں آپ کا انٹرویو بھی شامل تھا, جس میں کئی چیزیں تھیں. اس میں جو بجلی کے حوالے سے آپ بہت کچھ دیکھ رہی ہوں گی, سن رہی ہوں گی. تو میں ابھی تفصیل میں جائے بغیر ایک شخص کا ذکر کر رہا ہوں, نام بھی نہیں لے رہا مصلحتاً. اس شخص نے عملاً جہاد کیا ہے پورے کراچی کے عوام کی طرف سے اکیلے اپنی جان خطرے میں ڈال کے. اچھا. اس وقت اسے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا. وہ مجھے بڑی بڑی تحریریں پوسٹ بھیجتا تھا. میں نے کہا بھائی میں اس کا کیا کروں. liverostam.com پہ میں اگر اس کو مختصر کر کے لگاؤں, سمرائز کر کے لگاؤں تو بھی بڑا یعنی ایک دقت طلب مرحلہ ہے, ٹائم ٹیکنگ جاب ہے. میں نے اس کو بلا کے میں نے اس کا انٹرویو کیا اور میں نے چیئرمین سے براہ راست اجازت لی اور اس میں ڈسکلیمر ڈال کے میں نے انٹرویو لگا دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے ایک ٹی وی چینل نے بلا لیا اور پھر مختلف لوگوں نے ٹی وی چینلز پہ اور جگہ جگہ لوگوں نے اس سے مواد حاصل کیا وغیرہ وغیرہ. بات یہ کہ وہ ایک بڑا کام تھا کہ ایک آدمی جو پورے شہر کے لیے لڑ رہا ہے اور اب تک لڑ رہا ہے, اس کو باقاعدہ مارا گیا ہے. اس کو باقاعدہ اٹھا کے غائب کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ حق کیوں بول رہا ہے. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس شخص کا اتنا ساتھ دیا کہ بھائی اس کی آواز دنیا تک پہنچنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں. صحیح. تو یہ ایک بڑا کام liverostam نے کیا تھا. تھا سے مراد یہ کہ اب ظاہر ہے وہ چیزیں اس طرح سے تو نہیں رہی مگر بہرحال ایک بنیاد پڑ گئی اور وہ ایک نیک کام کی ابتدا ہوئی. پروموٹ تو ہو گیا نا, ایک بندہ تو سامنے آ گیا آپ کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ پوئٹری جو ہائیکو, جو میرا اور آپ کا پہلا انٹریکشن رہا کہ میں نے آپ کو ہائیکو پوئٹری سے جانا, آپ کی بہت ساری کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھیں. وہ پوئٹری کا شوق کیسے ہوا اور ہائیکو میں اور جنرل شاعری میں اردو پوئٹری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصل میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ شاعری کا شوق جو ہے وہ اس کا تو رسمی سا جواب بہرحال یہی ہے کہ بچپن سے شوق تھا. بچپن سے شوق اس طرح سے تھا کہ میں جب تیسری جماعت میں تھا تو پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے اور میری بڑی بہن نے کچھ تک بندی کی تھی. میں تیسری جماعت میں تھا اس وقت. صحیح. کچھ جملے کچھ الفاظ جو ہیں وہ کچھ شعر کے سے انداز میں تک بندی کی تھی. اس کے بعد پھر میں اسکول میں میں نے 9ویں جماعت میں جو پہلی غزل کہی, پھر نظم کہی, پھر وہ سلسلہ, پھر میں انٹر میں پہنچا. سچ بتائیے کہ غزل کس کے لیے کہی تھی؟ اچھا, جو کس کے لیے والی بات ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کوئی محبوب ہوگا تو اس کے لیے شاعری کی ہوگی. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں سہیل کی ہر بات میں جو ہے نا جواب ان کے پاس فوراً موجود ہے, ریزن انہوں نے سیٹ کیا. اچھا میں اب آپ کو جو میں بات بتا رہا ہوں نا وہ ہر لحاظ سے آنیئر دھماکہ خیز انکشاف ہے. اچھا. کہ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور وہ ظاہر ہے اس زمانے میں ایک کچی پکی جو بھی چیز تھی وہ تک بندی تھی. تو ہمارے ایک دوست تھے جو تھے تو بہت غریب گھرانے کے, مگر وہ لوگوں کو یہ پوسٹ کرتے تھے کہ بہت بڑے باپ کی اولاد ہیں. اچھا. وجہ یہ تھی کہ بڑے ہیرو ٹائپ ان کی شخصیت تھی. اچھا. اور وہ اپنی پڑوسن کے عشق میں گرفتار تھے. 7ویں جماعت کی بات ہو رہی. تو میں نے ان کے لیے عشق تک بندی شاعری اس زمانے میں کی. ہمیں کیا پتا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, ہم نہیں کہہ سکتے کچھ اس میں. اچھا, میں نے پھر جب لکھا تو مجھے انٹر تک پہنچ کے اندازہ ہوا, احساس ہوا بہت ساری سرگرمیوں کے ساتھ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ فضول ہے. یہ باقاعدہ شاعری تو ہے ہی نہیں اور میں وقت ضائع کر رہا ہوں. وہ میں نے سب ضائع کر دیا. اچھا. اس میں ایک آدھ چیز جو محفوظ ہے میرے پاس اور مجھے یاد ہے. تو وہ ایک وقت تھا. پھر یہ ہوا کہ میں ایم اے فائنل کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا تو میں بہت شدید بیمار پڑا. اچھا. 1992 کی بات ہے. تو وہ یہ ہوا کہ میں نے ویسے بھی میں بہت کم سرسری پڑھتا تھا. اپنی یادداشت معلومات کے بلبوتے پہ میں نے CSS بھی دیا اور PCS بھی دیا اور دوسرے بھی امتحانات جو بھی. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے کتابیں نکالی, پڑھنے بیٹھا, میری حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی اور میں نے جناب وہ سب بند کیا, میں جا کے لیٹ گیا. میں نے کہا چھوڑ گیا, دفعہ کرو, بعد میں دیکھیں گے, پرچے میں کچھ دن تھے. میں جا کے لیٹا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوئی, ایک نظم کی آمد ہوئی. تو میں پھر اٹھا اور بستر سے اٹھ کے پھر میں ڈرائنگ روم پہنچا, لائٹ کھولی, کاغذ نکالا اور میں نے وہ نظم لکھ دی. اچھا, وہ نظم 1992 کی وہ 1998 میں شائع ہوئی, مگر اس درمیان یہ ہوا کہ پتہ نہیں کہاں سے نیشنل لائبریری آف پوئٹری امریکہ, جو بعد میں انٹرنیشنل لائبریری آف پوئٹری ہو گئی, ان کی طرف سے دعوت نامہ آ گیا ورلڈ اینتھولوجی میں شمولیت کا. وہ ان کی جو وہ اینتھولوجی میں نے دیکھی, میری کاپی تو خیر انہوں نے نہیں بھیجی, ہمارے ایک اور سینئر ہیں
عشرت رومانی, ان کے پاس میں نے وہ دیکھی, وہ پورے ہاتھ کے برابر. یہ اتنا بڑا سائز, 1 فٹ سے بڑا سائز اس کتاب کا ہوتا ہے. 3,500 صفحات ہوتے ہیں, 3,500 کم و بیش شعرا ہوتے ہیں پوری دنیا سے. اس میں پوری اردو دنیا سے, پاکستان سے واحد شخص میں شامل ہوا انگریزی نظم کے ذریعے. اب وہ انگریزی نظم کیا تھی, وہ میری یہی نظم جو تھی اردو کی, مجھ کو تنہا نہ کر. وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ چاند ڈھلتا رہے, دن نکلتا رہے, تیری دنیا میں سب کچھ بدلتا رہے, تیری دنیا میں سب کچھ بدلتا رہے, پر مجھے چھوڑ کر اس نئے موڑ پر مجھ کو تنہا نہ کر, اے میری ہم سفر. یہ اس کا پہلا بنتا, تو وہ میں نے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا, اور بعد میں پھر وہ اتفاق ہے کہ نیشنل لائبریری آف پوئٹری اور انٹرنیشنل لائبریری آف پوئٹری کے 3 انتخاب میں یہ نظم اور اس کے بعد دوسری نظم کے ذریعے میں شامل ہوا. اور پھر ہائیکو میں جب میں آیا تو میں پھر ورلڈ ہائیکو انتھولوجی میں شامل ہوا. تو اس طرح پوری اردو دنیا میں واحد شاعر ہوں جو 4 ورلڈ انتھولوجیز 4 عالمی انتخاب میں شامل ہے. اور وہ سارا کلام انگریزی میں, اور مزے کی بات انگریزی میں شاعری میں نے بہت کم کی ہے جو کہ ہے وہ ورلڈ انتھولوجیز میں یہ سارا. اچھا, عام شاعری نظم و غزل کی جو ہے, میں یہ بات ٹیلی ویژن چینلز پہ اور ریڈیو پہ انٹرویوز میں کھل کے کہہ چکا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میرے بہت سارے جونیئرس, میرے جونیئر موسٹ مجھ سے بہت آگے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وقت ہے, وہ شاعری کو وقت دیتے ہیں, میں وقت نہیں دیتا. میں بہت الجلول آدمی ہوں, بڑا کیجول مائنڈ ہوں. تو نظم غزل میری بہت تھوڑی ہے, آن لائن بھی موجود ہے, فیس بک پہ موجود ہے, بہت موڈی ہوں. مگر ہائیکو میں اور اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جاپانی صنف سخن ہے ہائیکو, HAIKU, ہائیکو, یہ 3 مصروں کی نظم ہوتی ہے مکمل, جسے انگلش میں تنزن بھی اور ویسے بھی ٹیلی گرافک پوئٹری کہا گیا تھا, اور بار بار کہا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بالکل ٹیلی گراف کی طرح ہے کہ اس میں آپ کو پورا پیغام دینا ہے 3 مصروں میں, جس میں کہ جاپانی کے حساب سے بات کریں تو وہ آوازیں ہیں, ان کے یہاں اس طرح حروف نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں کیریکٹرز ہیں. تو ساؤنڈ سلیبلز پہ جو ہم نے اردو میں اس پہ پھر ایک ہماری جو شاعری کی گرامر ہوتی ہے عروض, اس حساب سے ہم نے اس کو سیٹ کیا. تو وہ 5 سلیبلز ہیں. میں بھی آپ کو مثال سناتا ہوں. تو پہلے آپ ہائیکو سن لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی تختی, اس کا بریک اپ کیسے ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ہے. کہ میری ہائیکو ہے کہ کیسا افسوں ہے, کیسا افسوں ہے, برف پڑی ہے چوٹی پر, چہرہ گلگوں ہے. یا یہ کہ ساحل پہ ہر شام گیلی ریت پہ لکھتی ہے پگلی تیرا نام. اب یہ جو شاعری ہے 3 مصروں کی, اس میں ہم ایک پہلا جو مصرع ہے اس میں 5 سلیبلز لاتے ہیں, جو کہ ہماری جو شاعری کی گرامر ہے عروض, اس میں ہوتا ہے فعلن, فعلن, فا. دوسرا جو ہے اس میں ہم پھر 7 لاتے ہیں فعلن, 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 فا. اور تیسرا پھر دوبارہ ہم لاتے ہیں فعلن, فعلن, فا. کیسا افسوں ہے, کیسا فعلن, افسوں, فعلن ہے, فا. کیسا افسوں ہے, فعلن, فعلن, فا. 5 سلیبلز. صحیح. برف پڑی ہے چوٹی پر, فعلن, 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 فا. چہرہ گلگوں ہے, فعلن, فعلن, فا. ہم نے یہ اس کو سیٹ کر لیا کہ جاپنیز میں جو طریقہ ہے 5 7 5 جو آوازوں کی بنیاد پہ ارکان ہے, صوتی ارکان ہے, ساؤنڈ سلیبلز ہیں, ہم اسے اس پہ ہم لکھ رہے ہیں. اچھا, ہائیکو کی بات یہ ہوئی کہ میں نے ہائیکو کا جو کام شروع کیا اس طرح ہوا کہ میں اپنے نوجوانی میں بیک وقت جاپان, ابھی بھی ہے بہت نوجوان, ہمارے سینئر وہ لندن میں بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں اپنی عمر کے بارے میں لکھا تو انہوں نے بہت ڈانٹا وہاں سے, کہنے لگے کہ میاں پھر ہم کیا ہیں, بھائی آپ بڑے بڑے لوگوں کو سوال اٹھا دیں گے, بھائی ہاں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ یہ ہوا کہ میں بیک وقت اپنے طالب علم کے دور میں کالج کے زمانے میں امریکن سینٹرل لائبریری, برٹش کاؤنسل لائبریری اور جاپنیز کلچرل سینٹر جو کونسل جنرل آف جاپان ہے اس کی لائبریری کا ممبر تھا. میرا جانا آنا وہاں رہا. تو 1985 سے میں ان کا ممبر تھا, اور 1985 میں جاپان کا ایک جہاز دنیا بھر گھومتا ہوا پاکستان آیا, کچھ سال بعد دوبارہ بھی آیا تھا. تو میں اس وقت آیا گیا وہاں کونسلیٹ میں, اور پھر جو میل جول ہوا میرا, میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا, کتابیں پڑھی. تو میں نے وہاں پھر یہ ہائیکو کے متعلق پڑھا, مجھے بڑا شوق ہوا. تو میں نے اس خیال کا اظہار سب سے پہلے اس زمانے میں وہاں پہ جب بھی وہ موجود تھے, بعد میں انہوں نے ترقی کی, عطاقہ صاحب بہت منفرد شخصیت ہیں, آپ کو علم ہوگا, اور بہت سے پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہیں, زبردست. اور عطاقہ صاحب نے اسلام قبول کیا, اور ماشاءاللہ بہت سارے عام ہم پاکستانی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ہیں. تو شگیو کی عطاقہ ان کا نام ہے, اور انہوں نے اپنا مسلمان نام رکھا محمد عظمت.
عطاقہ صاحب سے میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, یہ اردو میں ہونی چاہیے, اس کا رسالہ کوئی نکلنا چاہیے. تو انہوں نے مسکرا کے بات ٹال دی, اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں زاہد حسین صاحب, ان سے میں نے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ سہیل صاحب آئیڈیا تو اچھا ہے, یہ کام آپ خود ہی کیجئے گا, کیونکہ آپ کو ٹیلی ویژن سے تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے آئیڈیاز ہائی جیک ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے 1998 میں ہائیکو انٹرنیشنل نکالا, یہ 10 سال جاری رہا. وہ جنوبی ایشیا کا, ساؤتھ ایشیا کا پہلا اور واحد اب تک کثیر لسانی ایسا ادبی جریدہ ہے, ملٹی لنگول, جس میں ہائیکو کے متعلق مواد شامل ہوا, اور 25 زبانوں میں ہائیکو سے متعلق مواد شائع کر کے میں نے عالمی ریکارڈ قائم کیا. اور اس کا ایک شمارہ جو تھا اقبال حیدر نمبر, اس میں 15 زبانوں میں مواد تھا, یہ بھی عالمی ریکارڈ ہے. جاپان میں اگر آپ دیکھیں جو کام ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گی کہ وہاں بہت پتلے پتلے رسالے ہوتے ہیں, اور 5 سے زیادہ زبانیں آپ کو کسی رسالے میں نہیں ملیں گی. ہائیکو انٹرنیشنل وہاں بھی نکلتا ہے. تو یہ سارا تھا. تو جو ہائیکو سے میری دلچسپی تھی وہ بالکل ایک کہہ لیجیے کہ اتفاقیہ حادثہ تھی. اور ابھی آپ کی بات ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ہفتے کو ہائیکو مشاعرہ ہوا تھا, 34واں سالانہ ہائیکو مشاعرہ. شروع میں تو یہ جاپنیز کونسلیٹ کا جو کلچرل سینٹر ہے وہ کیا کرتا تھا, بعد میں وہ پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن سندھ, یہ ایک تنظیم ہے, یہ کرتی ہے, اور اس میں بہرحال تعاون ان کا ہوتا ہے مختلف طریقے سے. میرا رول یہ ہے کہ مجھ سے مشاورت کی جاتی ہے کہ ان شعراء کو بلایا جائے, ان کا کیا معیار ہے, اور کوئی نئے شاعر اگر ہائیکو میں آئے ہیں تو ان کو دیکھا جائے, ان کے نام تجویز کیے جائیں. تو اس مرتبہ میں نے اس مشاعرے کی نظامت کی, اور میرے ساتھ محترمہ وضاحت نسیم تھیں. محترمہ وضاحت نسیم کے بارے میں جو نئے لوگ ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں, ویسے وہ عالمی سروس کی براڈ کاسٹر رہ چکی ہیں, ریڈیو پاکستان میں بینکر رہ چکی ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کا جو ہمارے ادب کے حوالے سے تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری اردو دنیا میں واحد شاعر ہیں جنہوں نے اردو, انگریزی اور جاپانی 3 زبانوں میں ہائیکو لکھی ہے. جاپانی زبان کی بہترین طالبہ کی حیثیت سے جاپان کا دورہ کیا, اور جاپانی کی وہ استاد رہی ہیں بہت طویل مدت, اور ان کے شوہر بھی جاپانی زبان کے بہترین طالب علم کی حیثیت سے جاپان کا دورہ کر چکے ہیں ان کے خرچ پہ, اور وہ بھی جاپانی زبان کے استاد رہ چکے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو میرا بھی الحمدللہ یہ رہا کہ ورلڈ ہائیکو انتھولوجی میں شامل ہوا, پوری اردو دنیا سے واحد شاعر, وہ میرا اعزاز ہے. پھر یہ ہائیکو انٹرنیشنل کا سارا حوالہ ہے, اور پھر یہ کہ ہائیکو مشاعروں میں مجھ سے ظاہر مشاورت کی جاتی ہے, اسے اہمیت دی جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ جو میرا شوق ہے اس سے میری عزت میں اضافہ ہوا ہے. البتہ یہ کہ نجی حوالے سے بہرحال مسائل ہوتے ہیں, لوگ بعض باتوں کو اپنے طور پہ منفی انداز میں سوچ لیتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پرچیاں چل رہی ہیں, بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ آتا ہو, ان کی پرچی سے ہم شاعر بن جائیں گے. تو اس طرح کے ہمارے یہاں مغالطے ہوتے ہیں. اچھا سامعین, ہمارے پروگرام کا ایک روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمان کے پسند کا سانگ سنتے ہیں, اور مہمان نے اپنی مرضی سے 2 اچھی نظمیں سنا دی, اور میں آگے بھی کچھ ایسے ہی موڈ میں ہوں. تو سہیل صاحب میرا خیال ہے گانے سننے سے بہتر ہے آپ سے ہی نا کچھ سنا جائے آج کے دن. تو ابھی آتے ہیں ہم آپ کی اردو پوئمس پہ بھی, اور آپ کی جو انگریزی پوئمس ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کہیں باہر ٹریول میں کہاں گئے ٹورسٹ؟ نہیں, میں مزے کی بات ہے کہ میں پاکستان سے باہر کہیں نہیں گیا. تو بعض میری تحریروں میں تو ہائیکو کے اتنے زبردست شاعر ہونے کے ناطے جاپان والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو بلاتے. وہ چاہیے کا تو بڑا مسئلہ ہے نا, چاہیے تھا کیونکہ اب ظاہر ہے کہ میں آن ایئر ہوں, لائیو میں بات کر رہا ہوں, تو بڑی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہر ملک اور ہر محکمے ڈپارٹمنٹ کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو وہ ان کے معاملات ہیں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, نہیں سمجھا, کیوں نہیں سمجھا. مگر یہ کہ کام میرا بھی الحمدللہ اتنا ہے کہ اردو ادب میں اس سے زیادہ کہ اس کے برابر کام کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہائیکو انٹرنیشنل واحد رسالہ نہیں واقعی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. 200 سے زیادہ 7ویں جماعت میں عشقیہ نظم لکھنا یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ اچھا, تو مطلب یہ کہ 200 سے زائد اردو شعراء, جو میں اندازہ کر رہا تھا کہ اب تعداد 300 سے زیادہ ہوگی, جن کو پوری دنیا میں متعارف کرایا گیا. یہ رسالہ واقعتاً پوری دنیا میں جاتا تھا. اور جو علاقائی زبانوں کے شعراء ان کی تعداد الگ ہے, اور جو باہر کے شعراء کو ہم نے یہاں متعارف کرایا وہ الگ تعداد ہے. اور پھر جن شعراء نے یہ صنف اپنائی میری تحریک یا ترغیب سے, ان کی تعداد بھی کم و بیش 100 ہوگی, جن میں اکثریت بزرگوں کی ہے. تو یہ سارے جو کارنامے ہیں الحمدللہ یہ اتنے ہیں کہ اب اس کے بعد اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ قابل غور نہ لگے, وہ کنسیڈر نہ کرے, تو وہ اس کا مسئلہ ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ بلائیں اور میں نے اتنا کچھ کیا ہے. اچھا نہیں, اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے کہاں پاکستان میں تو میں کافی جگہوں پہ گھوما ہوں الحمدللہ, 4 صوبوں میں گھوما ہوں. اور یہ ہے کہ میں نے جو سیر و سیاحت کی ہے اس میں میں
آپ کراچی سے دیکھیں, میں پہلی مرتبہ جب زندگی میں نکلا سیر کرنے تو میں کالج میں پڑھتا تھا, تو میں یہاں سے براہ راست پشاور گیا تھا, اور پشاور سے آگے میں ترخم تک گیا تھا, اور ظاہر لنڈی کوتل بھی راستے میں پڑتا ہے. پھر ادھر سوات میں نے گھوما, یہاں پہ مدین, بحرین, کالام, اور پھر کاغان, ناران میں اتفاق یہ ہوا کہ جھیل سیف الملوک پہ جو میرے فوٹو کھینچے, میرا ایک فوٹو PIA کے رسالے ہم سفر میں شائع ہوا. مجھے نہیں معلوم وہ رسالہ شائع بھی ہوتا ہے یا نہیں, شاید بند ہو گیا ہے. انٹرنیشنل میگزین ہوا کرتا تھا ہم سفر, تو اس میں میرا سفر نامہ ٹریولاگ بھی شائع ہونا تھا, وہ کسی وجہ سے نہیں ہوا, تو وہ میرا فوٹو اس میں شائع ہوا. میں نے اس کی $, میں قیمت وصول کی ان سے, کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا بغیر وہ شائع کر دیا تھا, اور وہ مجھے بعد میں پتہ چلا, تو وہ میں نے پھر ان سے اس کی قیمت وصول کی کہ آپ نے میرا فوٹو استعمال کیا ہے جو کہ ہونا تھا میرے سفر نامے کے ساتھ, تو مجھے آپ $, میں اس کی پیمنٹ دیں. وہ مجھے دی تھی. تو یہ بھی ایک اعزاز آؤٹ آف وے ہو گیا کہ میں سیف الملوک, تو ظاہر ہے بہت لوگ گئے, تو سیف الملوک پہ میرا فوٹو اتنا اہم ہو گیا اللہ کے فضل سے کہ وہ PIA کے رسالے میں چھپ گیا, دنیا بھر میں چلا گیا. اچھا, بات کی بات یہ ہے کہ سیف الملوک کے حوالے سے میری ہائیکو شاعری کا آغاز ہوا اس طرح سے کہ ابتدا تو خیر نعت سے ہوئی تھی. سبی رحمانی میرے دوست ہیں, اور ہوا یہ کہ سبی رحمانی سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو سبی نے کہا کہ بھئی آپ نعت رنگ کے لیے کچھ نعتیہ ہائیکو کہیں. صحیح, نعت رنگ رسالہ ہے سبی کا, جی, بہت موقع ادبی جریدہ ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو ابھی تک ہائیکو لکھی ہی نہیں ہے. ہائیکو انٹرنیشنل تو میں نے نکالنے کا بیڑا اٹھا لیا, تو مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا, اور پیش امام قرات کر رہے تھے دوسری رکعت میں سورہ کوثر کی. تو میرے ذہن میں وارد ہوا جو میں نے پھر نظم کیا کہ بخشی ہے کوثر, بخشی ہے کوثر, اپنے رب کی عطا سے ہیں شافع محشر. یہ میری پہلی ہائیکو تھی, اور پھر میں نے 2 اور لکھی نعتیہ, تو وہ تو آغاز تھا, مگر پھر میں نے جب باقاعدہ مسلسل لکھا تو اس کا آغاز ہوا کہاں سے, وہ سیف الملوک سے. اچھا, وہ سیف الملوک کا جو وہ سفر نامہ تھا, صحیح, تو جھیل سیف الملوک تو میں 1989 میں دیکھی تھی, مگر یہ شاعری شروع ہوئی 1998 میں. اچھا, تو وہ میں نے سیف الملوک کے حوالے سے لکھا, اور انڈیا کا ایک رسالہ تھا, اس کا عالمی ادب نمبر شائع ہو رہا تھا, بلکہ عالمی ادب ہی کہلاتا ہے وہ, ترویج رسالہ تھا, عالمی ادب نمبر اس کا شائع ہو رہا تھا, اس کے لیے یہ سارا معاملہ تھا ہائیکو کا. اچھا, یہ بتائیں کہ بھابھی ہماری کتنی شوقین ہے شاعری کی؟ ہاں, شاعری کا ان کو شوق نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز وہ سنتی ہیں, اچھی لگتی ہے تو داد دے دیتی ہیں, اور ان کو جو بہت بڑا شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سب کچھ تو جو آپ کی ماضی کی حماقتیں تھیں ان کے لیے لکھ دیا. کیونکہ میرا جو میرا ہائیکو مجموعہ کلام ہے خشک ہونے پت جھڑ, اس میں انتصاب میں نے لکھا ہے کہ عشق اول کے نام جس نے مجھے شاعر بنا دیا, اس طرح کے الفاظ ہیں. اب وہ وہاں پول تو کھلتی ہے, تو وہ ساری باتیں, تو وہ پھر میں لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں, بیٹا کچھ بھی کرو زندگی میں بیگم مت بتانا, تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری شاعری تو آپ نے ان کے لیے کر دی, میرے لیے کیا ہے. تو ایک جو 2011 کے ہائیکو مشاعرے میں, 2010 میں میں نے شادی کی, 2011 کے ہائیکو مشاعرے میں نے ان کے لیے ہائیکو کہی, اور وہ کیا تھی وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. یعنی اتنی لوکل ہائیکو کہی کہ یاد بھی نہیں رہی. تو یہ خیر معاملہ چلتے رہتے ہیں. کام میں کر رہی ہوں, بھابھی تک یہ الفاظ پہنچا رہی ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں دیکھیے بات ساری کیا ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, تو میں اپنے چھوٹوں کو, اپنے شاگردوں کو, جونیئرس کو میں یہی کہتا ہوں کہ بیٹا سب فضول باتیں ہیں یہ. مسئلہ یہ نہیں کہ یہ وہ لڈو ہے جو کھاتا نہیں ہے وہ بھی ترستا ہے. اصل محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے, تو جب آپ پہ پڑتی ہے نا آٹے دال کا وہ پتہ چلتا ہے, تو محبت کا جب ہی معلوم ہوتا ہے. یہ سب دور دور کی آپ بہت اچھے, آپ بہت اچھی ہیں, بہت پیارے, بہت پیاری, تو یہ سب باتیں بیکار ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. اور ویسے بھی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جو ہمارا کلچر ہے اس حساب سے تو آفٹر میرج ہی سارے معاملات ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ویسے تو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوئٹری لکھی, ہائیکو لکھی, مضامین لکھے, نظامت بھی کی, کیٹیگری AA کے براڈ کاسٹرز بھی رہے. اب یہ بتائیے کہ آپ نے پڑھائی میں کیا تیر مارے, یعنی پڑھائی میں کیسے تھے آپ؟ پڑھائی میں شروع سے اچھا تھا الحمد للہ. اور میں جب میں نے سرکاری اسکول سے پڑھا, مجھے فخر ہے. بالکل. اور میری پڑھائی میرے گھر کے معاملات کے ساتھ ظاہر ہے, جیسے گھر کہیں پہ کہیں ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں, تو مختلف اسکولوں میں نے پڑھا. تو اس میں یہ کہ مجھے اپنی ابتدائی باتیں یاد ہیں
اور میں دوسری جماعت میں تھا جب میں نے پہلی مرتبہ پوزیشن لی تھی. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر پڑھائی میں اچھا تو ضرور رہا, مگر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا, میں بہت سارے لوگوں کی طرح سے اس طرح نہیں پڑھتا تھا جیسے وہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں. اچھا. ہاں یہ کہ جب میں 9ویں جماعت میں آیا تو میں نے پہلی دفعہ باقاعدہ تیاری کی, اور پھر یہی سلسلہ آگے بھی رہا کہ میں اپنے موڈ سے پڑھتا تھا اور تیاری کرتا تھا, ورنہ میں اپنی یادداشت اور اپنی معلومات کے بلبوتے پہ لکھتا تھا. CSS میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو اصل میں اس کی بڑی تفصیل ہے, جاننے والے جانتے ہیں اور نہیں جاننے والے تو غلط فہمی کا شکار ہیں. اس میں مجھے جنرل سائنس آبجیکٹیو میں فیل کیا گیا تھا, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ میں سائنس کا فیلئر ہوں, میں آرٹس کا فرسٹ ڈویژنر ہوں تھرو آؤٹ, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ رہ گیا ہو. مگر یہ کہ میں نے جہاں تک لکھنے کا سوال ہے, اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ لوگ جو سال بھر پڑھ کے یا اس سے بھی زیادہ پڑھ کے اور رٹا لگا کے, اور اس زمانے میں جب نقل زیادہ نہیں تھی, ہوتی تھی تب بھی ہوتی تھی, لوگ یہ بھی جان کے حیران ہوں گے کہ CSS PCS میں بھی نقل ہوتی ہے. اچھا. تو وہ ایک افسر تھے میرے والد صاحب کے دوست, وہ بہت ناراض ہوئے, کہنے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے آنکھوں دیکھا ہے, اور میرے آنکھوں دیکھا ہے تو آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے. تو وہ اس زمانے میں واکی ٹاکی ہوا کرتا تھا, موبائل فون نہیں تھا, اس کی مدد سے نقل کی کوشش, اور ایگزامنر کو انویجیلیٹر کو ملا کے نقل کی کوشش. تو ہمارے یہاں تو یہ معاملات بڑے بگڑے ہوئے ہیں. تو اصل بات پہ آتا ہوں کہ وہاں یہ ہوا کہ میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یہ جانے کے دیکھیں سرکاری اسکول کا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے نا, آپ اس کو ڈفر, جاہل اور اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں نا, تو یہ سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا شخص ہے جس نے میٹرک کے بعد جب ٹیوشنز پڑھانی شروع کی ہیں تو وہ کتابیں پڑھائی انگلش میڈیم کی کہ جو اس کے والد صاحب نے بھی نہیں دیکھی تھیں, اور والد صاحب نے بھی اسی طرح پڑھایا, جو کتابیں دیکھی نہیں تھی کبھی وہ پڑھائی ہیں مختلف ممالک کے کورسز. تو اصل بات یہ ہوئی کہ میں جب وہاں امریکن ہسٹری کا پیپر لکھ رہا تھا, تو وہ ڈیفینس کی جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں برگر, وہ کلاس, وہ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں, وہ کہہ رہے کتنے صفحے ہو گئے, بار بار انگلیاں چٹکھا رہے, پسینہ پہنچ رہے ہیں, کہنے کا یار آپ تو لکھے چلے جانے, آپ کے کمپیوٹر ہیں کیا؟ اس زمانے میں کمپیوٹر بھی نئی نئی چیز تھی. صحیح. تو میں یہ بات کر رہا ہوں 1990 کی. صحیح. کہنے کا یار آپ لکھے چلے جا رہے ہیں کیا؟ کیونکہ وہ سال بھر پڑھنے کے بعد وہ سوچ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, ادھر ادھر کوشش کر رہے تھے مدد کی, اور میں لکھے چلا جا رہا تھا اللہ کے فضل سے. اور امریکن ہسٹری کے پرچے میں نے کیا کیا, میں نے صرف 2-3 چیزیں ایک نظر دیکھی تھیں, اور میں نے جو پریزیڈنٹ ولسن کے 14 نکات تھے وہ یاد کیے تھے, باقی یاد کچھ نہیں کیا تھا میں نے, اور میں لکھ رہا تھا. اچھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے, اور یہ سب انگلش میں تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ بھائی میں تعلیم علم تو اللہ کے فضل سے اچھا تھا. ٹھیک ہے. PCS میں ایک الگ تفصیل ہوئی. بہرحال یہ ہوا کہ اس میں وائوا میں ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا تھا, اور وہ ساری باتیں ہم ہر جگہ ہمیشہ تو شیئر کرتے ہیں, مگر بہت سی باتیں آن ایئر کہنا اچھی نہیں ہوتی, مناسب نہیں ہوتی. تو اس میں یہی تھا کہ بہرحال ایک خانہ پوری تھی, وہ پہلے سے لوگوں وہاں پہ ان کا تقرر ہو چکا تھا, اور اس پہ بعد میں جو ہے وہ کیس چلا ہے عدالت میں, اور آج بھی اس کے کاغذات میں موجود ہے. تو اس کو شک ہو وہ دیکھ لے کہ وہ دھاندلی تھی, وہ سارے معاملات تھے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ کہ اس سے قطع نظر میں نے یعنی انٹر فرسٹ, BA فرسٹ, B.Ed فرسٹ, تو MA میں میری فرسٹ نہیں آ سکی, مجھے اس کا افسوس ہے. مگر یہ کہ بہرحال ڈاکٹر اسلم فروخی مرحوم نے مجھے بہت کہا, بڑا دلاسا دیا, کہنے لگے کہ بھائی آپ نے, اچھا مجھے وہ ظاہر ادب کے حوالے سے جانتے تھے, انہوں نے کہا بھائی آپ نے اردو زبان و ادب میں MA کر لیا ہے, اب آپ اردو لسانیات میں کر لیجئے. اسی طرح سے ڈاکٹر سعید قادری, پروفیسر سعید قادری میرے استاد تھے وہ, اور پروفیسر علی حیدر ملک, اس طرح بہت مجھے لوگ کہتے تھے PhD کر لیں. تو وہ PhD کا میرا موڈ بنتا نہیں تھا, پھر ایک اسکالرشپ کا معاملہ ہوا, پھر وہ رہ گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ معاملات رہے. مگر یہ کہ اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو بہت عجیب عجیب انداز سے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انڈیا میں آج بھی بعض ادیب شاعر ایسے ہیں, اور بعض جگہوں پہ آپ کو میرے نام کے ساتھ یعنی ان کا کہا ہوا لکھا ہوا ملے گا, ڈاکٹر سہیل احمد صدیقی. اچھا ماشاءاللہ. میرے واٹس ایپ گروپ میں انڈیا سے ایک شاعر ایڈ تھے جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے الگ ہو گئے, حافظ کرناٹکی صاحب. انہوں نے ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ کی طرح سے ایک لیٹر ہیڈ پہ میری تعریف میں ایک خط لکھا. اچھا. تو اس میں لوگوں نے جب فیس بک پہ لگایا تو اس میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ تو PhD نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے وضاحت بھی کیا, آپ دیکھ لیجئے. انڈیا میں یہ غلط فہمی ہے. وہ ہمارے کرم فرما ہیں ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگامی صاحب, انہوں نے 2 مرتبہ مجھے ڈاکٹر لکھا, اپنی کتابوں میں مجھ سے لکھوایا تو وہاں پہ, اور وہ پھر ایک غلط فہمی چل گئی. تو ایسے لوگ ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون ہیں یہاں بہت مشہور ہیں, کراچی یونیورسٹی پروفیسر ہیں, وہ مجھ سے فون پہ کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے, میں بھی آپ سے بات کرتی ہوں. تو
ٹھیک ہے پی ایچ ڈی نہیں کیا, مگر یہ کہ ایک از خود بعض لوگوں کے نزدیک یہ اہمیت ہو گئی کہ صاحب میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں, تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اب میں پی ایچ ڈی کروں گا نہیں کروں گا میں نہیں کہہ سکتا, یہ ایک موڈ کی بات ہے, حالات کی بات ہے. چلے اتنی ساری باتوں میں ہمیں تھوڑا سا آپ کچھ اچھی سی پوئم سنائیں اپنی, چاہے وہ اردو میں ہو انگلش میں. اچھا انگلش میں تو دیکھیے جو سچی بات ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ انگلش کی شاعری ہے بھی تھوڑی سی اور مجھے وہ یاد بھی نہیں رہتی, سیدھی سی بات ہے. اردو میں جو بھی یاد ہے بہرحال, تو اس میں یہ ہے کہ اردو کی میں ایک بہت مختصر نظم سناتا ہوں. اور بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ شاعر کہیں بیٹھتا ہوگا, موڈ بناتا ہوگا, پھر سوچتا ہوگا, پھر محبوب کا خیال آتا ہوگا, پھر کچھ کہتا ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. شاعر پہ کیفیت کبھی بھی وارد ہو سکتی ہے. شاعر اس وقت تو نہیں ہو رہی, اس وقت ابھی تو نہیں ہے. ایک شاعر تھے ضیاء الحق قاسمی, مزاح میں بہت مشہور ہوئے. میں ان کے گھر سے اپنے گھر جا رہا تھا پیدل, اس زمانے میں جو فاصلہ تھا گھر کا پیدل, اکا دکا بوندیں پڑیں اور ایک کیفیت وارد ہوئی اور نظم ہو گئی. چلتے پھرتے سڑک پہ, اور نظم سنیے آپ کہ ابھی ہلکی سی خنکی تھی. اچھا اس کا عنوان میں نے رکھا ایک ادھوری نظم. تو لوگ حیران ہوتے تھے, ہمارے سینئر تھے جاوید وارسی مرحوم, وہ کہتے تھے بھائی یہ بالکل مکمل ہے, آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بس مجھے لگتا ہے اس میں کچھ تشنگی ہے. تو پھر بعد میں لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے, سب مکمل ہے. تو نظم کا عنوان ہے ایک ادھوری نظم, اور نظم سماعت کیجئے کہ ابھی ہلکی سی خنکی تھی, ابھی ہلکا سا نشہ تھا, مگر پھر کیا ہوا جانم, تمہارے شہر کا موسم گیا کیوں روٹ کر مجھ سے. تو یہ جو چیز ہے شاعری کبھی بھی کسی پہ وہ وارد ہو سکتی ہے اگر وہ شاعر ہے. اور وہ جو کہا گیا ہے نا کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پوئٹس آر بورن, تو عملاً یہی ہے. آپ زبردستی شاعری نہیں کر سکتے یا سیکھ نہیں سکتے. آپ سیکھ کیا سکتے ہیں؟ شاعری کی گرامر, عروض سیکھ سکتے ہیں. شاعری آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. اسی طرح سے ایک میری نظم ہے جو مجھے تو خیر بہت پسند ہے, مگر بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہیں. وہ ایک المیہ کیفیت اس میں ہے, اور وہی ایک نہیں اور بھی نظم ہے. اچھا, اور نہیں اس پہ حق بنتا ہے, اس لیے کہ جب سی ایس ایس کے رزلٹ ایسے ہوں اور باقی اتنی ساری معاملات زندگی کے بہت سارے معاملات میں, تو وہ نظم جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا چلیے اس کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک اور نظم ہے, یہ میں انویجیلیشن کر رہا تھا, میں پڑھا رہا تھا کالج میں, انویجیلیشن کر رہا تھا اور کیفیت وارد ہوئی. میں نے وہیں وہ جو ایکسٹرا کاپی ہوتی ہے نا اس کے ایک ورک پھاڑا, میں نے اس پہ لکھا اور اسٹاف میں سنایا, تو وہ یہی ریمارک ہوا, اللہ سر آپ کیسی شاعری کرتے ہیں ایسی. تو نظم تھی سمے جب بیت جاتا ہے, سمے یعنی وقت, سمے جب بیت جاتا ہے تمہاری یاد کے سائے, گھنی پلکوں میں ویرانی, سہانی شام کا منظر, یہ سب کچھ ایک لمحے کو ٹھہرتا ہے, سمٹتا ہے, مگر پھر دوسرے لمحے تمہاری یاد کی مگر پھر دوسرے لمحے تمہاری یاد کے سائے بلاتے ہیں, سلاتے ہیں میری بے چین خواہش کو. کیا بات ہے, یہ انویجیلیشن کرتے ہوئے نظم وارد ہو گئی. کیا بات ہے, اور ساری نگاہ اسٹوڈنٹس پر ہے, تمام دیکھا جا رہا ہے, مگر نظم وارد ہو گئی. اچھا, ایک آپ کا سانگ جو لئی لائے وطن, لائے وطن, ہاں وہ بڑا وہ میں نے بڑے دل سے میں نے لکھا تھا. قومی نغموں کا اصل میں مقابلہ تھا حکومت پاکستان کا 2007 میں, اس کے لیے میں نے لکھا تھا. اس مقابلے کے نتائج کا اعلان آج تک نہیں ہوا, یہ بھی مزے کی بات ہے. تو میں یہاں کچھ سال پہلے FM 101 پہ پروگرام کر رہا تھا تقاریر کا 14 اگست کے حوالے سے, تو میں نے اس میں وہ ریکارڈ کرایا تھا لے لائے وطن, اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. لیکن ہم تو آپ سے سنیں گے. ہاں وہ میں بھی کوشش کرتا ہوں, جو تھوڑا سا ذہن ابھی منتشر ہے. لے لائے وطن, لے لائے وطن, لے لائے وطن, لے لائے وطن, ہم مجنوں ہیں تو محبوبہ. اچھا میں شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم قیس ہیں, ہم قیس ہیں, ہم قیس ہیں تیرے. تو یہ پورا نغمہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ اسے سماعت کر سکتے ہیں. صحیح. اصل میں میرا جو ذہن ابھی اس وقت ہے وہ
دفتر کی طرف پرواز کا, تو میرا ذہن اس وقت منتشر ہو رہا ہے, ورنہ میں آپ کو ٹھیک سے پورا سناتا. باس کی ڈانٹ انتظار کر رہی ہوگی نا. اور ایک صرف ایک میں چلتے چلتے ایک نظم والی بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ محض جو کہنا چاہیے نا کہ روتی گاتی یا رلاتی اداس شاعری کرتے ہیں. میں نے ایک نظم کہی تھی, اس کا عنوان تھا ایک خواب, تو وہ بالکل مختلف ہے. اچھا. تو وہ آپ صرف ایک فرق کے طور پر وہ آپ سماعت کیجئے کہ تم, نظم کا عنوان ایک خواب, کہ تم خواب میں آتی جاتی ہو, اچھا, ملنے سے مگر کتراتی ہو, میں خوابوں میں خوش ہوتا ہوں. اچھا, وہ یوں ہے کہ پھر خواب میں تم کو دیکھا ہے, ہاں شروع سے یہ ہے نظم کہ پھر خواب میں تم کو دیکھا ہے, کیا خواب بھی سچے ہوتے ہیں؟ ہاں خواب بھی سچے ہوتے ہیں. تم خواب میں آتی جاتی ہو, ملنے سے مگر کتراتی ہو, میں خوابوں میں خوش ہوتا ہوں اور دن میں اکثر سوچتا ہوں کیوں خواب سہانے ہوتے ہیں. یہ خواب جو میں نے دیکھے ہیں, یہ خواب تو کچے بندھن ہیں, یہ خواب دیے ہیں یادوں کے جو جلتے ہیں بجھ جاتے ہیں, پھر گھور اندھیرا ہوتا ہے, میں خواب سہانے دیکھتا ہوں. کیا بات ہے بھائی, واہ. تو یہ ایک حوالہ بالکل مختلف ہے, یہ تو بڑی امید قسم کی. اور پھر جو باتوں میں رہ گیا وہ حوالہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ میں نے جب ریڈیو بحیثیت براڈ کاسٹر جوائن کیا تھا, ظاہر ہے کہ رائٹر, ریسرچر, ٹاکر, کمپیئر اور وائس اوور آرٹسٹ کہہ لیں, ان ساری حیثیت میں نے کام کیا. تو میرا پہلا کام تھا سن 2004 میں FM 101 کے لیے روشنی کے دریچے, رمضان شریف کی 30 تقاریر کا پروگرام. اچھا. اور یہ اللہ کے فضل سے بہت مقبول ہوا, اور 2004 سے 2019 کے درمیان یہ پروگرام کوئی 10-11 مرتبہ نشر ہو چکا ہے. صحیح. اور دوسرا پروگرام میں نے 2008 میں کیا تھا دعوت فکر و عمل, وہ 2009 میں نشر مقرر, اور اس کے بعد بھی 2 مرتبہ. تو کل ملا کے میرے پروگرام کوئی 14 مرتبہ نشر ہو چکے ہیں. اور یہ پاکستان میں کسی FM چینل پہ کسی دینی مقرر کا اعزاز ہے بحمد اللہ. کوئی میں نے کام تو بے تحاشا کیا ریڈیو پہ, FM 101 پہ بھی اور FM 93 پہ بھی, ادبی پروگرام بھی کیے, سائنسی نوعیت کے بھی کیے, مگر یہ کہ دینی پروگرام ایک ایسے شخص کے جو کہ عالم نہیں ہے وہ اس طرح مقبول ہو جانا, تو یہ بڑا اعزاز ہے اللہ کے فضل سے. چلیے, یہ تو بہت زبردست آپ نے بتائی باتیں. مطلب جتنا آپ کے پروفائل کو کھنگالا جا رہا ہے اس سے اندر سے مواد بہت کچھ نکل رہا ہے, میرا خیال ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے. جی ہاں سامعین, پروگرام کا ٹائم اپنے تیزی سے اختتام کو ہے, تو ہم سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو چلتے ہیں. اچھا سہیل, یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ جگہ جگہ گئے اور کافی جگہ آپ نے ایز اے ٹورسٹ وزٹ کیا, جی کون سی جگہ سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگی؟ ایسے تو پورا ملک ہی بہت پیارا. ہاں ہمارا ملک بہت پیارا, بہت حسین ہے. یہ ادھر سے کہنا مشکل ہے کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ اچھی لگی ہے. ویسے تو منظر کی دلکشی کے حوالے سے ناران ہے جھیل سیف الملوک, وہاں جا کے آدمی, ہاں بالکل, میں نے وہ جو ہائیکو میں کہا تھا کہ وہ لگتا یہ ہے کہ یہاں واقعی پریاں اترتی ہوں گی, آدمی اگر شاعر نہ ہو تو وہاں پہنچ کے شاعر ہو جائے. اچھا. وہ اتنی حسین جگہ ہے. اچھا, اتفاق ہے میں پورا ملک دیکھا ہے لیکن یہ جگہ نہیں. اور پھر میں جب گیا تھا تو برف پہاڑوں پہ تھی, تھوڑی بہت سوکھی ہوئی. لوگ جاتے ہیں جب برف پڑ چکی ہوتی تو وہ منظر اور بھی دلکش ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میرے تجربے میں آئی کہ سوات کے ایک نہیں بہت سے علاقے ہیں جو مری سے زیادہ حسین ہیں. اچھا. ہمارے بہت سے لوگ نہیں جانتے, مری جاتے ہیں, تو مری کا حسن برف کے بغیر ادھورا ہے. صحیح. تو میں بھی برف کے بغیر ہی دیکھ کے آیا ہوں مری. تو مگر یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سوات میں ایک نہیں بہت سی جگہیں ہیں, مدین ہے, بحرین ہے, کالام اوپر چلے جائیں, اشو ہے, اتروڑ ہے, تو یہ جگہیں مری سے بھی زیادہ حسین ہے. اور مری کی ہم جب بات کرتے ہیں تو سندھ میں مری جیسی جگہ موجود ہے جو ہمیں یاد نہیں رہتی ہے, اور جس کے لیے افسوس ہے کہ سرکاری طور پہ کام اب تک نہیں ہوا. جی ہاں, یہ گورا کھل کی میں بات کر رہا ہوں کہ اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں کاغذات میں, اور آج تک ایک جو رابطہ سڑک ہے لنک روڈ, اس کے سوا کچھ نہیں بنا. اور گورکھ ہل مری جیسی جگہ ہے. تو جو لوگ سن رہے ہیں, جو ہمارے بڑے سائیں سمیت جو لوگ سن رہے ہیں, وہ اس پہ توجہ کریں. اچھا, سندھ میں یہ ایک جگہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جگہ ہیں. اچھا. دادو ہی میں ایک اور جگہ ہے جو مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا, اور مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, پیر کچھ نام ہے اس کا. تو اس نے یہ بتایا کہ سر آپ وہاں جائیں جون میں. اچھا. تو اپنے ساتھ سویٹر لے کے جائیں, جیکٹ لے کے جائیں, اور بوندا باندی فوار اگر ہو گئی تو آپ وہاں کانپنے لگیں گے سردی سے. اور وہ شخص صحت میں مجھ سے تقریباً 3 گنا ہے. اس نے اپنا بتایا, وہ اپنے کاروبار کے لیے وہاں گیا تھا. اس نے کہا کہ سر میں وہاں پہنچا, ایسے ایسے لوگوں نے کہا ایسے آ گئے. میں نے کہا ہاں تو کیا ہوا, موسم تو ایسے ہی نرم گرم. تو وہاں فوار ہوئی تھوڑی دیر میں, اور دوپہر سے پیر تک تو ٹھنڈ ہو گئی. تو کہنے کا میں کانپنے لگا. جو شخص صحت میں مجھ سے 2.5-3 گنا ہو, اس کو سردی لگنے لگے, تو وہ جگہ تو مری جیسی ہی ہوئی نا. تو سندھ میں ایسی جگہ بھی موجود ہیں
تو برائے کرم سندھ پہ خرچ کریں, کاغذوں میں نہیں, حقیقت میں خرچ کریں, تو سندھ بھی ترقی کر سکتا ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی, عوام کو بھی. ٹورزم سے تو بہت اچھا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. لیکن وفاقی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے. بالکل یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب, ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے, اللہ کرے انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ابھی آپ اتنی ساری پوئٹریز کہہ رہے ہیں, سنا بھی رہے ہیں, کچھ کشمیر پہ آمد ہو رہی ہے؟ کشمیر پہ میں نے ابھی ایک نظم کہی ہے, کشمیر بزور تقریر. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہتر ہے کہ اب وہ وقت کی کمی بھی ہے, چونکہ نظم بھی طویل ہے, بجائے اس کے کہ میں شروع کے ہاں اس میں وہ میں نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ جنت تھی کبھی لوگوں جو ظلم کی ہے تصویر. تو اس میں میں نے کوشش کی تھی یہ پیغام دینے کی کہ کشمیر بزور تقریر فتح نہیں ہو سکتا. اس کا عنوان بھی کشمیر بزور تقریر ہے, یہ نیٹ پہ موجود ہے, یہ آپ کو فیس بک پہ, ٹویٹر پہ مل جائے گی. تو وقت کی کمی ہے چونکہ, اس لیے اس کو ہم ابھی اس پہ ہی رکھتے ہیں. تو اس میں نے پیغام یہ دیا تھا, اب سننے والے ہر طرح کے لوگ ہیں, اب ان کو کچھ بھی لگتا ہو, مگر مجھے یہی لگتا ہے کہ کشمیر جنت تو ہے, مگر صرف ہم زبانی کلامی احتجاج کرتے رہیں. اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرک ہے. آپ کی شہرک کوئی دبا رہا ہو تو آپ کہیں کہ بھائی میں امن کی اپیل کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, ایسا ہوگا. آپ شہرک دبانے والے کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. صحیح. آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو تو کسی نہ کسی طرح سے آپ اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ تقریریں کرتے رہیں, آپ کشمیر فتح نہیں کر سکتے, کشمیر واپس نہیں لے سکتے. اور آخری بات یہ ہے کہ کشمیر تو ہمیں عزیز ہے, مگر انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو صرف کشمیر نہیں, اس نے ہم سے جوناگڑھ چھینا ہے, جو اگر آپ غور کریں تو کشمیر سے بڑا مسئلہ ہے. جوناگڑھ, ماناودر اور اس کے ساتھ کی مانگرول, اس کے ساتھ کی ریاستیں, علاقے 1 درجن وہ سارے انڈیا نے ہڑپ کیے ہیں. انڈیا نے حیدرآباد دکن چھینا ہے ہم سے. صحیح. انڈیا نے بھوپال پہ قبضہ کیا جو انڈیسائیڈڈ تھا. انڈیا نے جزائر انڈمان پہ قبضہ کیا جو انڈیسائیڈڈ تھا. تو ہمارے تو جو اشرافیہ ہیں, یہ حکمراں ہیں جو ہمارے بڑے ہیں, ان کو تو یہی یاد نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے کہ ہماری تو کتنی جگہیں جو ہیں وہ انڈیا کے قبضے میں ہیں. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ جب کشمیر کی باری آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں, کہ کہتے ہیں گمان اچھا رکھنا چاہیے. بالکل. تو جب گمان اچھا ہے تو کشمیر بھی ہمارا فتح ہوگا, آزاد ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی ریاستوں پہ بھی پھر بات کریں گے. پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھیے سامعین, آج کے پروگرام میں نے کوئی سانگ نہیں سنایا آپ کو, لیکن اس کے بعد بھی کتنی زبردست قسم کی شاعری ہوئی. سہیل صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئیں, اور اس پروگرام کو اپنے اختتام پہ پہنچاتے ہیں. اپنے گرد اطراف کا بہت خیال رکھیے گا. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا بہت سارا ٹائم نکالا. آپ کو دفتر جانا ہے, مجھے پتہ ہے بہت جلدی ہے, اور مجھے بھی پروگرام کو کلوز کرنا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر سائرہ بانو کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. ابھی آپ پرائم ٹائم سن رہے تھے. میزبان تھی ڈاکٹر سائرہ بانو, اسٹوڈیو انجینئر عبدالرشید, اور نگراں پروڈیوسر محبوب سرور. FM 93 پر یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے. دن کا 1 بجنے والا ہے. اب سے چند لمحوں بعد ریڈیو پاکستان سے خبریں نشر کی جائیں گی, اور خبروں کے بعد آپ سنیں گے دینی پروگرام نور ہدایت. تو آئیے خبریں سنتے ہیں.